بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسلم لا سیریز کا ایک اور لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم ایک پرائمری سورس کو ڈسکس کریں گے وچ از قرآن۔ قرآن پرائمری سورس آف مسلم لا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں جو انجیل جبرائیل کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے۔ قرآن پاک کو مختلف سوراز یا چیپٹر کے اندر ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا، اور وہ سورہ فردر ڈیوائڈڈ ہیں انٹو ویریس ورسز۔ ان ورسز اور ان سوراز کی ارینجمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک پلینڈ سینکشن کے تھرو کروائی، اور آپ انسٹرکٹ کرتے تھے جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو انسٹرکٹ کرتے تھے کہ کس صورت کو کس جگہ پہ قرآن مجید میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر صورتیں جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں یا تو کسی چیز کا حکم دیتی ہیں یا کسی چیز سے روکتی ہیں۔ فار ایگزامپل نماز پڑھنے کا حکم دیتی ہیں، اور اگر کسی چیز سے روکنا ہوتا ہے تو کن کن چیزوں کے بارے میں قرآن میں منع کیا گیا ہے، وہ ہے انفینٹیسائڈ ہے، گیمبلنگ ہے، یوزری ہے، ان لمیٹڈ پولیگیمی ہے۔ اب قرآن پاک کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اٹ از انڈیڈ وی ہو ہیو سینٹ ڈاؤن دس ریمبرنس اینڈ موسٹ شیورلی وی آر اٹس گارڈینس۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی اس بک کو ہم نے ہی بھیجا ہے، اس بک کو، اس قرآن کو، اس ریممبرنس کو ہم نے ہی بھیجا ہے، اینڈ موسٹ شیورلی وی آر اٹس گارڈین، اور ہم ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف یہ بک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک ڈیوائن بک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ریویلیشن کے بعد خود اس کے گارڈین بھی بن گئے ہیں، یعنی اب یہ ہر طرح کی کرپشن سے پاک ہے۔ جو پچھلی جو ڈیوائن بکس تھیں، تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں بہت ساری مین میڈ ملاوٹیں یا کرپشن ہو چکی ہے، لیکن اس بک کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی یہ نہیں پروو کر سکتا کہ یہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی کرپشن ہوئی ہے آج تک، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی پریزرویشن کا جو کام ہے وہ اپنے ذمہ لے لیا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں شیورلی اٹس کلیکشن اینڈ ریسائٹیشن آر رسپانسبلٹی، کہ اس کی جو کلیکشن ہے اور اس کی ریسائٹیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ انہیں سے اوپر والے ورڈز ہی کی طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یو ہو بلیو اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب قرآن پاک جو ہے یہ کیوں ہم سب کے لیے اتنا اہم ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا سادہ سا آنسر یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک سورس آف گائیڈنس ہے ٹو مین کائنڈ۔ ہم نے کس طریقے سے اٹھنا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، رائٹ فرام دا بگننگ، جب انسان پیدا ہوتا ہے، ٹل ہز ڈیتھ، جب تک وہ مر نہیں جاتا تو وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا، وہ ساری کی ساری گائیڈنس جو ہے وہ اس بک کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں وی ہیو سینٹ ڈاؤن ٹو یو دا بک اینڈ ٹروتھ، ہم نے یہ بک جو سچ پر مبنی ہے وہ بھیجی تمہاری طرف، سو دیٹ یو مے جج بٹوین مین ایز گائیڈیڈ بائی گاڈ، تاکہ تم آپس میں جج کر سکو، انصاف کر سکو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کے کمانڈ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انسانوں میں اگر تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ کس پہ بیس ہونا چاہیے، وہ جسٹس پہ بیس ہونا چاہیے۔ تو یہ گائیڈنس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ لائف گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ڈائریکٹس یو کنسرننگ یور چلڈرن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچوں کے لیے یا تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے تمہیں کچھ ڈائریکشنز دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ٹو دا اپورشن ایکول ٹو دیٹ آف ٹو فیمیلز۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ اسپیسیفکلی بتا رہے ہیں کہ اگر لڑکے کو ایک حصہ ملتا ہے وراثت کے اندر تو وہ ایکول ٹو اتنا ہی حصہ وہ ٹو فیمیلز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ یعنی کہ قرآن پاک ایک ایسی بک ہے جو نہ صرف ہمیں آپس کے تعلقات، اچھائی اور برائی کے بارے میں بتاتا ہے، بلکہ وہ وراثت کے بارے میں بھی اس نے واضح قسم کے احکام دیے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے وراثت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ اب قرآن پاک کی کمپائلیشن کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن پاک کو کمپائل کیا گیا، اور یہ اس کی کمپائلیشن کا جو طریقہ تھا وہ بھی اس بات کا پروف ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک جینوئن بک ہے، جو آج بھی ہمارے تک جو ہم تک جو فارم پہنچی ہے وہ بالکل جینوئن اور محفوظ فارم ہے۔
تو کس طریقے سے جب بھی کوئی ڈیوائن ریویلیشن آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ صحابہ کرام کو جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے وہ آیت، جن میں سب سے پرومیننٹ کون کون سے صحابہ ہیں؟ پہلے 4 کیلفس ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جو سب سے پرومیننٹ صحابہ ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر ان آیت کو یاد کرنے میں، ان کو لکھنے میں کردار ادا کیا، ان میں سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ہیں، ابی بن کعب ہیں، معاویہ بن ابو سفیان ہیں، ثابت بن قیس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سارے دوسرے صحابہ تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر قرآن پاک کو لکھنے میں اور ان کو یاد کرنے میں جیسے جیسے ریولیشنز آتی تھی ان میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب جب بھی کوئی چیپٹر یا ورس ریویل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینینز کو کچھ ڈائریکشنز دیا کرتے تھے۔ وہ ڈائریکشنز ہوا کرتے تھے کہ کس آیت کو کس جگہ پہ پلیس کرنا ہے اور کس صورت میں پلیس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک کا جو سیکوینس ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھرو آپ ہی کی لائف میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا۔ اچھا، اب قرآن پاک کو جب لکھا جاتا تھا تو کن بکس پہ لکھا ہے، کس طرح کی چیزوں پہ لکھا جاتا تھا؟ تو تھن اینڈ فلیٹ ٹیبلٹس آف اسٹونس پہ لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ووڈ پہ لکھا جاتا تھا، پام ٹریز کے جو پتے ہوتے تھے ان کے اوپر لکھا جاتا تھا، کیمل اور گوٹ کی سکنس کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور پیسز آف لیدر جو بھی مطلب اس وقت کے پرومیننٹ جو لکھنے والی چیزیں تھیں ان سب کے اوپر ان کو قرآن پاک کی ورسز پہ لکھا جاتا تھا تاکہ اس کو بعد میں ریممبر کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پیریڈ کے اندر قرآن پاک ایک 1 بک یا 1 یونٹ کی فارم میں کمپائل نہیں ہوا تھا۔ اکارڈنگ ٹو دا اسکرائب حضرت زید بن ثابت وہ فرماتے ہیں کہ دا ہولی پروفٹ ڈپارٹڈ فرام دس یونیورس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈپارچر ہوا اس یونیورس سے تو قرآن پاک جو ہے ہیڈ ناٹ بین کلیکٹڈ اینڈ کمپائلڈ آن اینی تھنگ سو فار، اسے وہ اس وقت جو ہے وہ 1 فارم میں نہیں تھا، 1 کمپائلڈ فارم میں نہیں تھا۔ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جو ہے وہ نامزد ہوئے آن دا بیسس آف اجماع ان آل دا صحابہ۔ تو آپ کے ٹائم پیریڈ کے اندر ایک بیٹل ہوئی تھی جسے بیٹل آف یمامہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک فالس پروفٹ تھا مسلمہ کذاب جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جو ہوں وہ نعوذ باللہ نبی ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے خلاف ایک وار کی جائے گی۔ اس وار کے اندر مسلمانوں کے تقریباً 70 حفاظ کرام ایک روایت کے مطابق وہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسا ہوا تو مسلمانوں کو فکر لگ گئی کہ کس طریقے سے قرآن کو پریزرو کیا جائے گا، کیونکہ زیادہ تر قرآن تو لوگوں نے یاد کیا ہوا تھا، اور اگر وہ ریٹن فارم میں تھا تو وہ ایسی ریٹن فارم میں تھا جو ایز 1 یونٹ نہیں تھا، جیسا کہ میں نے پچھلی سلائڈس میں بتایا۔ تو معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جو قرآن پاک کو ان مختلف جگہوں سے اٹھا کے ایز 1 یونٹ یا 1 بک کے اندر کمپائل کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی لائف کے اندر ہی ایک کمیٹی بنائی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے انڈر، اور اس کے ساتھ کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے مل کر قرآن پاک کو ایک بک کے اندر لے آئے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لائف کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے جو جس کے تھرو جو ہے وہ قرآن پاک ایک بک میں آ گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ٹائم آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑیں اور اسلام جو ہے وہ بہت ایکسپینڈ ہوا، ٹھیک ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جو کاپی تھی قرآن کی وہ ٹرانسفر ہو گئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تو ان کے بعد وہ کاپی جو ہے وہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی، جسے اور پھر اس قرآن کی کاپی کو مصحف حفصہ کا نام بھی دے دیا گیا۔ اب یہ جو مصحف حفصہ تھا جو قرآن پاک کی جینون کاپی تھی، جب اسلام کی ایکسپینشن ہوئی تو ہوا کیا کہ بہت سارے لوگ جو نان عرب تھے ان کو قرآن پاک کی ریسائٹیشن کے اندر مسئلے پیدا ہوئے کیونکہ اس پہ کوئی اعراب نہیں تھے، ان کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا، تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے پڑھنے میں غلطیاں ہوتی تھیں۔ تو صحابہ کرام نے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ونس اگین ایک کمیٹی بنائی کہ یہ جو ڈفرینٹ طریقے ہیں اور یہ جو ڈفرینٹ کاپیز لوگوں نے نکال لی ہیں مصحف حفصہ کی، جن کو وہ ریسائٹ کرتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں،
جو جینون کاپیز نہیں ہیں، جن میں کرپشن ہے تھوڑی بہت، تو اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے حضرت عثمان نے ایک کمیٹی بنائی، اور انہوں نے اس مصحف حفصہ کی بہت ساری کاپیز کروا کے ہر پروونس کے اندر وہ کاپیز بھیج دیں۔ وہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی وہ ونس اگین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے انڈر ہی بنائی گئی تھی، جنہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پیریڈ کے اندر جو ہے وہ قرآن کی کمپائلیشن میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، بلکہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لائف پیریڈ کے اندر، جو اوپر بھی میں مینشن کر چکا ہوں کہ وہاں بھی انہوں نے پرائمری رول ادا کیا تھا، کیونکہ وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے جو قرآن پاک کی کمپائلیشن کر رہی تھی۔ تو یہاں سے ہم یہ بات کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس بات کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پیریڈ کے اندر مصحف حفصہ کی بہت ساری کاپیز بنا کر ڈفرینٹ پروونسز کے اندر ان کو بھیج دیا گیا تھا، تاکہ یہ جو ڈفرینس آ رہا ہے پڑھنے میں لوگوں کے، اس ڈفرینٹ کو ختم کیا جا سکے۔ اچھا جی، اب کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی سلائڈ میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک جینون بک ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم اسے ایک کوڈ آف لا مانتے ہیں مسلم لا کی لینگویج میں۔ یہ ہر طرح کی کرپشن سے پاک ہے، یہ بات بھی ثابت ہو گئی، یہ میں نے حدیث سے ثابت کی، یہ میں نے قرآن پاک کی آیت سے ثابت کی، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس بک کو بھیجا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف پیریڈ کے اندر جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا ویریس جو بھی ریسورسز تھیں یا سورسز تھیں اس وقت لکھنے والی، اسٹونز کے اوپر یا اسکنز آف کیملز اور گورس کے اوپر، ٹھیک ہے، یا لیدر کے اوپر، اور ان سب کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت بتاتے تھے، جو ریویل ہو کر آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اس کو میمورائز کر لیا کرتے تھے اسی وقت۔ پھر مسئلہ کب سٹارٹ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پیریڈ میں قرآن پاک ون بک کے اندر کمپائلڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نامزد ہوئے تو آپ کی لائف پیریڈ کے اندر ایک بیٹل ہوئی یمامہ۔ اس بیٹل میں تقریباً 70 حفاظ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے کے اوپر ایک کمیٹی بنائی، جسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ہیڈ کیا، اور اس وقت قرآن پاک کی ایک جینون کاپی سب لوگوں کو بلا کر سب کی مشاورت کے ساتھ اختیار کی گئی، ٹھیک ہے۔ جو جینون کاپی جو آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں وہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فائنلی یہ قرآن پاک ہم سب کے لیے کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ قرآن پاک کو انسانوں ہی کے لیے بھیجا گیا تھا، انسانوں اور جنات کے لیے، اور یہ ہمیں ایک کمپلیٹ وے آف لائف بتاتا ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں، کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔